السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گناہ کے بعد اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعائیں کون کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے اس کی نمی نہیں جاتی۔ اسی طرح انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو زیادہ نہ سنوارو کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آپ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں درار آ جائے تو اسے پہلے جیسا نہیں بنایا جا سکتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کولے کی۔ جس انسان میں وفاداری نہیں ہوتی اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو جلیل کرنا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں ہی تھام لیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو کیونکہ تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔
حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہتر جگہ سجدہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔